ننگے بیہودہ کپڑے. وہ مجھے وہ ان آنٹیوں سے پوچھو نا کہ یہ ننگے کپڑے پہننے سے فائدہ کیا ہے, کوئی چیزیں بڑھ گئی ہوئی ہیں ان کی جو دکھا رہی ہیں لوگوں کو کیا. تب مجھے احساس ہوا کہ نہیں, خادم سید رضوی ٹھیک کہتے ہیں, ہم بے غیرتوں کے نرغے میں ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. بدقسمتی ہے کہ ان کا ساتھ ہم سے جلدی چھوٹ گیا. آپ نے سعد حسین رضوی کیس آج کل چل رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, ایمبولینسز کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے, ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں, تو کیا یہی اسلام ہے؟ کیا ان کا یہ بیان ٹھیک تھا جس پہ کہ بہت ساری آنٹیز اٹھیں اور انہوں نے شور مچا دیا تھا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو اور ان آنٹیوں دونوں کو, ان آنٹیوں کو اس پر بکواس کرتے ہوئے, اور آپ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کی اصل وجہ کیا ہے؟ سر, کیا کبھی مستقبل میں ہم آپ کو سیاست کے میدان میں آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم, پنجاب بیورو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عصمت, اور آج میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں ہمارے پاکستان کے سب سے نامور رائٹر مسٹر خلیل الرحمان قمر صاحب سے. ان سے ملنے کی کچھ وجوہات ہیں, کچھ سوالات ہیں جو کہ لوگوں کے مائنڈ میں ہوتے ہیں, بہت مرتبہ پوچھ لیے گئے, کچھ تو ایسے ہیں اور کچھ نیو ہیں. تو چلیے بات کرتے ہیں سر سے. السلام علیکم. السلام علیکم آمنہ, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سب سے پہلے رمضان مبارک. تھینک یو. آپ سے پہلا سوال تو میں یہ کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے رائٹر ہیں پاکستان میں, آپ خود بھی رائٹر ہیں, آپ کا کوئی پسندیدہ رائٹر؟ عمیر احمد. اچھا, ان کے علاوہ؟ ان کے علاوہ بھی ہیں فائزہ افتخار ہیں, علی معین ہیں, ہمارے سجی گل صاحب ہیں. سر آپ نے بہت کچھ لکھا, شعر لکھے, آپ نے سٹوریز لکھی, فلمز لکھی, کوئی ایسی چیز جس کو لکھنے کے بعد آپ کو احساس ہوا ہو یار اس پہ مجھے فخر ہے؟ دیکھو آمنہ, میرے ہاں چونکہ چیزیں پروردگار کی طرف سے اترتی ہیں, تو میں یہ طے نہیں سکوں گا کہ ان میں سے وہ کون سی چیز ہے. میرے لیے یہی فخر ہے کہ مجھ جیسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر نوازا ہوا. یہ میرے لیے فخر ہے کہ میں, کیا اچھی بات تھی مجھ میں, وہی صرف وہی جانتا ہے. اچھا, تو آپ کو اپنے لکھے ہوئے کوئی بھی ایک خاص چیز نہیں ہے جو بھا جائے دل کو, کیونکہ انسان کو کچھ نہ کچھ تو اچھا لگتا ہے نا اپنا. دیکھو ہوتا کیا ہے, آپ لوگ جب چیزوں کو جج کرتے ہو, کسی چیز کی شہرت بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پر میرے پاس تم ہو نے سارے ریکارڈ بریک کر دیے, تو آپ زیوم کر لیتے ہو کہ شاید دس واز دا بیسٹ ون. تو یہ ابھی طے کرنا پڑے گا جب آپ کی ناقد کی آنکھ ہوتی ہے کہ بیسٹ کیا تھا, وہ آپ طے کرو گے. میں یہ طے کرنے لگوں گا تو میں اس عطا سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں, میری اوقات نہیں. بہت سارے لوگ ہیں, پبلک کہتی ہے کہ مسلمانوں کا زوال شروع ہو چکا, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کی اصل وجہ کیا ہے؟ انگریزی. صرف انگریزی؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ یہ آنے والا مورخ لکھے گا کہ آج 2021 کو میں یہاں بیٹھا بالکل صحیح کہہ رہا تھا. مسلمان جب تک اپنے آپ پر پرائیڈ نہیں لے گا, اپنی زبان پر پرائیڈ نہیں لے گا, ترقی کے سارے راستے مسدود ہیں. ایک کھائی ہے, اس میں گرتے چلے جائیں گے اور وہ آخر آپ کو ایک پاتال تک لے جائے گی. یہی تباہی کی وجہ. سر تو کوئی میسیج دیں گے اس بارے میں کہ ہم اس چیز سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ بڑا آسان طریقہ ہے. آپ کوئی تھوڑی عقل اور شعور ہو تو تاریخ ہمارے پاس ہوتی ہے نا جائزہ لینے کے لیے, تو مجھے تاریخ میں وہ کوئی قوم بتا دیجیے جس نے اپنی زبان کے علاوہ کام کیا اور ترقی کر لی ہو. قرۂ ارض پر ابھی کوئی ایسی قوم پیدا نہیں ہوئی, سوائے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زبان کو چھوڑ چھاڑ کے پرائی زبان کے اوپر بھروسے پر ہم ترقی کر لیں گے. ناممکن ہے. آج سے کچھ روز پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ بے حیائی جو ہے وہ زیادتی کیسز میں انکریز کرتا ہے, تو کیا ان کا یہ بیان ٹھیک تھا جس پہ کہ بہت ساری آنٹیز اٹھیں اور انہوں نے شور مچا دیا تھا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو اور ان آنٹیوں دونوں کو, ان آنٹیوں کو اس پر بکواس کرتے ہوئے اور آپ کو یہ سوال پوچھتے ہوئے شرم آنی چاہیے. آپ ایک چیز کا اندازہ لگائیے, آپ کے مسلمانوں میں داڑھی کا رواج ہے, تو اس طرح لگتا ہے کہ ایک سنت ہے نا, فرائض میں شامل نہیں ہے, لیکن قرآن کی کہی ہوئی آیت تو قرآن وہ اپنا فرائض میں شامل ہے نا آپ کے, تو وہاں پر آپ کو بے حیائی کے اوپر درس دیا گیا ہے.
آپ کو سطر ڈھانپنا ہے. سمجھے آپ؟ اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ سطر ڈھانپ کے رکھیے. ننگے بیہودہ کپڑے، وہ مجھے وہ ان آنٹیوں سے پوچھو نا کہ یہ ننگے کپڑے پہننے سے فائدہ کیا ہے؟ کوئی چیزیں بڑھ گئی ہوئی ہیں ان کی جو دکھا رہی ہیں لوگوں کو. ہاں یہ ایوری وومن گڈ اور بیڈ شی پوسیسز دا سیم باڈی. تو دکھا کے کیا ملتا ہے؟ واٹ از نیو ود دیم؟ کیا دکھا رہی ہیں؟ ہمارے پاس کوئی نئی چیز آ جائے نا وہ دکھاتے ہیں ہم. یہ دیکھیے یار، تو آپ کے پاس کیا ہے نیا؟ تو بے حیائی پر آیتیں، آپ کیسے ان کی روح گردانی کر سکتی ہیں ان سے؟ سر کچھ لوگ جو ہیں جو کہہ سکتے ہیں ہم کہ اسلام سے دور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بے حیائی یا جو کپڑے ہیں صحیح نہیں پہنے جاتے یورپ میں بھی، لیکن وہ ترقی کر رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ سب کیوں نہیں اتنا ہوتا؟ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ اپنی زبان میں کام کر رہے ہیں نا، اس لیے ترقی کر رہے ہیں. اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. جو محنت کرے گا اس کو اللہ دے گا، وہ یہودی ہے، وہ صرف مسلمانوں کا رب ہے. عز رب العالمین. تو اس کا ترقی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسلام جو جتنے فرقوں میں آپ بٹے ہوئے ہیں، آپ کو تو بھی طے کرنا ہے کون سا اسلام لاگو ہونا ہے آپ کے اوپر اور کون سا اسلام صحیح، یہ طے کر لیجیے نا پہلے. تو اسلام کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ آپ کو اچھا مسلمان بنائے اور پھر اپنی زبان میں کام کرنے کا موقع دے. مسلمان بھی جب جرم کرتا تو سزا ملتی ہے اس کو. آپ یاد رکھیے نا، آپ اس نبی کی امت سے ہیں جنہوں نے منبر پر کھڑے ہو کے کہا کہ جب حاتم طائی کی بیٹی کی سفارش آئی تو کہا خدا کی قسم، مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حاتم طائی کی بیٹی کی جگہ اگر فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا. تو فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اگر اس کی کوئی جرم کرنے میں اس کی کوئی بخشش نہیں تو آپ کون ہیں؟ بے شک. بہت اچھی بات کی آپ نے. سعد حسین رضوی کیس آج کل چل رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، ایمبولینسز کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں، تو کیا یہی اسلام ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو گورنمنٹ نے بڑا برا ایکٹ کیا، لیکن وہ اس سے بھی شدید برا ایکٹ کر رہے ہیں. یہ علامہ خادم حسین رضوی کی روح کے ساتھ ناانصافی ہے کہ آپ اپنے ملک کی چیزیں، اپنی ملک کی املاک، ان کو نقصان پہنچائیں، آپ لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنیں. روایتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ وہ رستے میں وہ رستہ جو قبر کے آ جانے سے رک جاتا ہو وہاں سے قبر ہٹا دی جائے. تو وہ میرا مذہب لوگوں کی سہولتوں کے لیے آیا تھا، لوگوں کی پریشانیوں کے لیے نہیں آیا. تو یہ بہت ظلم ہوگا کہ اتنے بڑے کاز کو لے کر چلنے والی ایک جماعت اگر لوگوں کو مار پیٹ رہی ہے یا املاک کو نقصان پہنچا رہی ہے، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، وہ سچ اے ونڈرفل گائے ہے. اور میں آج بھی ان کے اس سلوگن کے ساتھ کھڑا ہوں اور پوری امت کھڑی ہے جس نیک کاز کو لے کر وہ نکلے تھے. لیکن خدا کے واسطے ان کی پریچنگ میں یہ کہیں بھی نہیں تھا. یہ بد دماغی ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ اپنے کاز کو نقصان پہنچانے کی وجہ بنے گی اور یہ ہمیں اقوام عالم میں ذلیل کروائے گی. تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک اچھے مسلمان کے ہمیں حفاظت کرنی ہوگی مسلمانوں کی املاک کی، اپنی املاک کی، اپنے ملک کی چیزوں کی. سر ایک بہت ہی زیادہ پوچھے جانے والا آپ سے سوال پھر سے پوچھ رہی ہوں. میرے پاس تمہوں نے ریکارڈ توڑا، بقول آپ کے بھی اور پبلک کے بھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی بڑا پروجیکٹ آپ لا سکتے ہیں؟ جب میرا بوٹا فرام ٹوبا ٹیکسنگ ہٹ ہوا نا تو پریس والے مجھے سوال کر رہے تھے. انہوں نے کہا خالد صاحب نارملی تو لوگوں کی زندگی میں ایک دو ہٹس ہوتی ہیں اور وہ اسی پر چلتے رہتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی انیشیل سٹیجز پر اتنی بڑی ہٹ نہیں آ گئی؟ تو میں مسکرایا تھا اس دن اور میں نے کہا تم اصل میں مجھے دیکھتے ہو، میرے دینے والے کو نہیں دیکھتے. تو جب اس کے بعد لنڈا بازار ہٹ ہوا تو لگتا ہے اس سے بڑی ہٹ نہیں آئے گی، اس سے بڑی ہٹ آئی. میں مر گئی شوکت علی آیا تو لگا تھا اس کے بعد اس سے بڑی ہٹ نہیں آئے گی، اس سے بڑی ہٹ آئی. لو لائف لاہور کے بعد لگا کہ اس سے بڑی ہٹ نہیں آئے گی، اس سے بڑی ہٹ آئی. چاندپور کا چندو آیا لگا کہ اس سے بڑی ہٹ نہیں آئے گی، اس سے بڑی ہٹ آئی. منجلی آیا لگا اس سے بڑی ہٹ نہیں آئے گی، اس سے بڑی ہٹ آئی. صدقے تمہارے آیا تو لگا اس سے بڑی، اس وقت تو شاید مجھے بھی لگا تھا
लेकिन फिर प्यारे अफजल आ गया। प्यारे अफजल के बाद मेरे पास टोमो आ गया। तो आप मुझे मत देखिए, मेरे देने वाले को देखिए। अच्छा सर, क्या कभी मुस्तकबिल में हम आपको सियासत के मैदान में आते हुए देख सकते हैं? कोई पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं कोई खुदाई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। दिल कुड़ता है मेरा जब मैं अपने मुल्क के हालात देखता हूँ, लेकिन फिर देखता हूँ कि मेरी माँ मुझे कहा करती थी, उतर गून उछेड़ के छिटा नहीं पाई नहीं, वो भी याद आती है टर्म। तो जिस तरह की सियासत मेरे मुल्क में है, मैं छिटे नहीं पड़वाना चाहता अपने ऊपर। फिर वक्त तो यही ख्याल है, लेकिन अल्लाह मुझे ले जाए तो मैं रुकने वाला आदमी नहीं, हुक्म रब्बी पे चलता हूँ। सर, खादिम हुसैन रिजवी से आप काफ़ी मुतासिर लगते हैं, जब उनके कॉल में उनके साथ हूँ। देखिए, जब वो उन्होंने ये इनिशिएट किया तो शुरू में मैं हैरान था कि क्या ये ख़त्म नबूवत के ऊपर क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, जो इन्होंने इतना बड़ा झंडा खड़ा कर लिया है। लेकिन पता चला कि हम सब बेवकूफ़ थे और वो सियाने थे, वो अक्लमंद थे। उनको पता चल गया हुआ था कि ख़त्म नबूवत मसले पर हाथ डाला जा रहा है। एक वाक़या तो हमारी अपनी असम्बली में होने लगा, बाकी तो मुल्क जो थे उन्होंने तो अपनी हरामज़दगी हमेशा दिखाई, कुछ चंद मुल्क ऐसे थे। लेकिन एक वाक़या तो मेरे मुल्क में रूनुमा होने लगा था, जिसको बड़ी शद्दोमत के साथ फिर रोका गया। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, खादिम हुसैन रिजवी ठीक कहते हैं, हम बेगैरतों के निर्गे में हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है। बदकिस्मती है कि उनका साथ हमसे जल्दी छूट गया, लेकिन वो बड़े कॉज के लिए निकले थे। और आज आपको नज़रियाती इख्तलाफात होंगे, लेकिन इस एक कॉज पर तो मैं शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ा हूँ। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत में से मुझे वक्त दिया, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। और नाज़रीन, आप देखते रहिए हमारे पंजाब ब्यूरो टीवी को। इसी तरह से मज़ीद प्रोग्राम्स लेके आती रहूँगी आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफ़िज़।